بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے۔ اس دن سورج بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ نکلا کہ میں نے اس سے پہلے ایسی آب و تاب کے ساتھ سورج کو چمکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں معاویہ بن معاویہ اللیثی کی وفات ہوئی ہے اور ان کا جنازہ، ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 70,000 فرشتے اترے ہیں۔ پھر جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ اللیثی کی کون سی ایسی ادا تھی یا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا اعزاز ملا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ بن معاویہ اللیثی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو میں زمین کو سکیڑ دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ضرور ان کے جنازہ میں اس کے شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے زمین کو سکیڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لمحوں میں مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، نماز جنازہ ادا کی اور پھر تھوڑے ہی وقت کے اندر دوبارہ سے تبوک میں پہنچ گئے۔ اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپائی معجزہ بنایا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقت کے اندر تبوک سے مدینہ منورہ میں پہنچے اور پھر مدینہ منورہ سے تبوک پہنچ گئے، اور یہ فاصلہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اور دوسری بات اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی وجہ سے صحابی رسول کو اتنا بڑا اعزاز ملا، تو جو بندہ بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ رکھے گا، دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی دنیا اور آخرت میں نوازیں گے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے آسیب، جادو، بندش اور نظر بد سے محفوظ کرتے ہیں، اور اگر پہلے سے اس کو یہ اثرات ہوں تو وہ اثرات بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، اور دیگر دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس سورہ مبارکہ کے وظیفے کو لازمی کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 200 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔